19 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार को इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के चुपाने आला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रेवरेंड फादर लुइस आकाश की दावत पर सेंट पीटर दी अपोस्टल कैथोलिक चर्च अटक कैंट का पासबानी दौरा किया। इस मौका पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने 225 के करीब लोगों को इस्तेकाम का पाक साक्रामेंट दिया और मुकद्दसा मां मरियम की शान में ताजपोशी की रस्म अदा की। प्रोग्राम का आगाज़ मेहमानों को खुशामदीद करने से किया गया, जिनमें फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, विकर जनरल रेवरेंड फादर आसिफ जॉन, रेवरेंड फादर नासिर विलियम और ब्रदर काशिफ सैमुअल को खुशामदीद कहा गया। ताजपोशी की इबादत अदा करते हुए अटक पैरिश के बच्चों ने टैबलो पेश किया और फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रस्म ताजपोशी अदा की। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने पाकमास की अक़दस कुर्बानी अदा की और दूसरे फादर साहबान ने उनकी मुआवनत की। इस मौका पर आर्च बिशप ने नौजवानों की हिम्मत बढ़ाई और उन्होंने अपने वाज में नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने और तरक्की करने की दावत देते हुए कहा, मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और सलामती आप सबको हासिल हो। आज मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें ये फजल बख्शा कि आज मैं आपके दरमियान आ सकूं और इस कलीसिया में से बहुत से बच्चे और बच्चियों को इस्तेकाम का साक्रामेंट दे सकूं। आपने फादर लुइस आकाश की क़यादत में जिस तरह मेरा और मेरे साथ फादर साहबान का इस्तकबाल किया, हमें खुशामदीद कहा, मैं सारी कलीसिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। खुदा मेहरबान है और वो हम सबको बुलाता है कि हम अच्छी और नेक जिंदगी बसर करें, लेकिन हम इंसान बड़ा बनना चाहते हैं, इख्तियार रखना चाहते हैं। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, चौधरी बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। तो आज की इंजील पाक में भी इसी तरह के हालात हैं कि शागिर्द आपस में जो है वो बातचीत करते हैं, मगर खुदा यीशु मसीह बच्चे को उनके दरमियान लाते हैं कि तुम इन बच्चों की मानद बनो, हलीम और फरोतन, सादा साफ दिल। हमें दुनिया की कशिश दिलकशियों की तरफ मायल होने की बजाय जो कदरें अंजील और खुदावंद यीशु मसीह जो तालीम देते हैं उसकी तरफ मायल होना है और उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम इंसान कमजोर हैं और बार बार गुनाह में गिरते हैं, लेकिन खुदा हमें फिर भी प्यार करता है और वो हमें गले लगाता है ताकि हम उसके सच्चे और अच्छे शागिर्द बन सके। और आज हम जब यहाँ पर इकट्ठे हैं तो इस महीने हम मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद भी मनाते हैं और इसीलिए जो है आज मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाया गया। और कलीसिया में ये रवायत काफी पुरानी है कि कलीसिया में गिरजाघरों के कंपाउंड्स में पहाड़ियां बनाई गई हैं और मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की जाती है। कैथोलिक कलीसिया में ये रवायत बहुत आम है, जबकि दूसरी कलीसियाओं में मुकद्दसा मरियम के साथ अकीदत की इतनी ज्यादा रवायत नहीं है। लेकिन हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की माँ जिसने
فرشتے کے پیغام کو قبول کیا. سب سے پہلے تو خدا نے اسے چنا، اور چنا جانا ایک بہت بڑا خدا کا عمل ہے انسانوں کی زندگی میں، جب وہ انہیں چنتا ہے کسی کام کے لیے. خدا نے انبیاء کو چنا، ابراہیم کو چنا، موسیٰ کو چنا، دیگر انبیاء کو چنا. نئے عہد نامے میں مقدسہ مریم کو چنتا ہے کہ وہ ہمارے نجات دہندہ کی ماں بنے. مقدسہ مریم جب فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے تو اس کی کیسی حالت تھی؟ وہ فرشتے کے پیغام سے بڑی خوش ہوئی. کیا ہوا؟ وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، خوف کا شکار ہو گئی. جب کوئی انجانا شخص آپ کے پاس آ کے اچانک کھڑا ہو جائے تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ ڈر جائیں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے. تو وہ بھی جو ہے فرشتے کے پیغام سے گھبرا گئی، خاص طور پر وہ پیغام کہ وہ حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا. تو شادی شدہ بغیر شادی شدہ کس طرح روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی؟ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی. اور یہ معاشرے میں اور زیادہ مشکل کام تھا کہ ایک نوجوان لڑکی بنا بیاہ کے شادی کی کیسے جو ہے وہ حاملہ ہوگی. مگر وہ خدا کی تابعداری کرتی ہے. دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. میرے عزیزو، ہمیں بھی چرچ کے ذریعے سے، خدا کے کلام کے ذریعے سے، کلیسیا رہنماؤں کے وسیلے سے، ہمارے بڑوں کے وسیلے سے والدین میں بہت سا پیغام دیتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کی باتوں کو، خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھنا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. بہت دفعہ ہم بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مرضی پوری کرنا چاہتے ہیں. نوجوان خاص طور پر جب خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، اپنے والدین کی باتوں کو نہیں سمجھتے، بڑوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے، تو وہ اکثر اوقات جو ہے غلط راستے پر لگ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. تو خدا بھٹکے ہوئوں کو بلاتا ہے. خدا غلط راستوں پر چلنے والے لوگوں کو بلاتا ہے کہ وہ لوٹ آئیں. کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تمثیل، اچھا چرواہا کی تمثیل. اچھا چرواہا چاہتا ہے کہ تمام بھیڑیں کھو بھی جائیں تو واپس اس کی طرف لوٹ آئیں. اور اس کے لیے فرمان برداری اور تابعداری کے عمل کو، پیغام کو زندگیوں میں سمجھنا ضروری ہے. اور مقدسہ مریم ہم سب کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے کہ اس نے مشکل تکلیف کے باوجود بھی خدا کے پیغام کو سمجھا اور خدا کی فرمان برداری کی. دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. آج ہم دعا مانگے کہ ہم مقدسہ مریم ہی کی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کی تابعداری کرے. اور ہم جو مسیحی ہیں، ہماری عقیدت اور محبت ہمیشہ مقدسہ مریم کے ساتھ بڑھتی جائے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں تھی، مگر وہ ہم سب کی بھی روحانی ماں ہے. اور جس طرح وہ بچہ یسوع کی مدد کرتی رہی، وہ ہماری بھی مدد کرتی ہے.
اور ہماری سفارشیں اور دعائیں یسوع کے ذریعے سے خدا باپ کے حضور پیش کرتی ہے۔ آئیں ہم اور بھی جوش، جذبے اور دلیری کے ساتھ مقدسہ مریم سے محبت رکھیں اور اس کی عقیدت اور محبت میں بڑھتے جائیں۔ اور اب میں بات کرنا چاہوں گا آج کے پیغام کے دوسرے حصے کی، استقام کا سیکرامنٹ، کیونکہ کلیسیا میں سے بہت سے بچے جو ہے استقام کا سیکرامنٹ حاصل کریں گے۔ تو مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ شیطان کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کے تمام کاموں کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ شیطان کے تمام کھوکھلے وعدوں کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا قادر مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح پر جو اس کے اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، مصلوب کیا گیا، مر گیا، دفن کیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور اب باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ روح القدس پر جو خداوند زندگی بخشنے والا ہے، جو پینتیکوست کے روز رسولوں پر نازل ہوا اور جو آج آپ کو استقام کے سیکرامنٹ میں دیا جائے گا، ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کی جیوتنی اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان یہی ہے، یہی ساری کلیسیا کا ایمان ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے خدا یسوع مسیح میں اسی ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بپتسمے کے وسیلے سے ہمارے خداوند باپ نے اپنے ان چنے ہوئے فرزندوں کو اپنی زندگی میں اثر نو پیدا کیا۔ آئے ہم اپنے آسمانی باپ سے دعا مانگے کہ وہ اپنے ان فرزندوں پر اپنا روح القدس نازل فرما کر اپنے فرزندوں کو روح القدس کی نعمتوں سے مستحکم کریں اور انہیں مسح کرتے ہوئے خدا کے بیٹے کا ہم شکل بنائیں۔ ابھی استقام پانے والوں پر خصوصی دعا ہوگی اور تمام کاہن اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر میرے ساتھ اس خصوصی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے قادر مطلق خدا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے باپ، تو نے پانی اور روح القدس کے وسیلے سے اپنے ان فرزندوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کر کے نئی زندگی عطا کی ہے۔ ان پر اپنا روح القدس نازل فرما جو ان کا مددگار اور رہنما ہو، ان حکمت، فہم، مشورت اور مضبوطی علم و دینداری کی روح عطا کر انہیں اپنی حضوری میں حیرت اور خوف خدا کی روح سے معمور کر دیں۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ اس دوران آرچ بشپ جوزف ارشد نے تقریباً 225 نوجوانوں کو استقام کا پاک ساکرامنٹ دیا۔ آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے آرچ بشپ نے ڈائسس کی سطح پر ہونے والے تمام پروگرام سے کلیسیا کو آگاہ کیا۔ Ave Maria Catholic TV reporting point.